معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ابی بکر الصدیق وعلى عمر بن الخطاب وعلى عثمان بن عفان وعلى علي بن ابي طالب وعلى جميع اصحابه الكرام، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انك لعلى خلق عظيم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر آدم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کرے، باواد بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و کریمنا و اکرمنا و مولانا محمد و آلہ و اولادہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ توجہ فرمائیے گا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا۔ اس کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ وہ رسول جو تمام رسولوں کا رسول ہے، وہ نبی جو تمام نبیوں کا نبی ہے، جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، وہ نبی جو تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے، وہ رسول جو انسانیت کا رسول ہے، وہ رسول جو تمام جن و بشر کائنات کی ہر شخص ہر عالم کا یہ رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی حسنہ کو قرآن عظیم کے پاروں میں متعدد مقامات پر خوبصورت انداز میں اپنے حبیب کی تعریف و توصیف بیان فرماتا ہے۔ آپ ذرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے آپ قرآن عظیم میں دیکھیں تو جا بجا حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے۔ قرآن کے ہر پارے میں آپ غایت درجہ محبت سے اگر دیکھیں تو سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر سورہ والناس کی سین تک آپ کو مدحت سرکار نظر آئے گی، مدحت سرکار نظر آئے گی۔
محبت رسول سے پر نظر آئے گا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو کہیں رحمت کا ذکر کیا، کہیں آپ کے امانتوں کا ذکر کیا۔ آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا جو تعارف پیش کیا، اللہ رب العزت نے اپنا جو تعارف پیش کیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالن ہار ہے۔ اپنا تعارف جو پیش کر رہا ہے پہلی آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کہ تمام عالم کا رب ہے، پالن ہار ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کا تعارف پیش کرنا ہوا۔ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضرات اکرامی، جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے، تمام کائنات کا جو پالن ہار رب کائنات ہے، تو تمام عالم پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ہے۔ حضرات، تمام عالم پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ حضرات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصفیت اخلاق حسنہ یہ ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ آپ کے اخلاق بعین ہی ایسے ہیں جیسے کہ قرآن عظیم ہے۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہاں پہنچتے ہیں حضور کے اخلاق کریمانہ کو پوچھنے کے لیے، اخلاق کریمانہ کو جاننے کے لیے۔ آپ ذرا غور کریں، کہاں جاتے ہیں؟ وہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے کہ ہمارے حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق ایسے ہیں جیسا کہ قرآن۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ہیں جیسے کہ قرآن ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں تو کچھ باتیں آپ کے ذہن نشین یہ کراتا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات جو بنائی، یہ کائنات کے تمام چیزوں کو سجایا، اللہ رب العزت اس کائنات کے سامان کو کہتا ہے کہ قلیل ہے۔ اس کائنات میں اتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ عالم آپ دیکھیں، دنیا کتنی بڑی ہے، ہم پوری سیر نہیں کر پاتے ہیں۔ اس سے بڑے بڑے کتنے گرہ ہیں، کتنے سیارے ہیں، اور گیلیکسی کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے سامان کم ہے، دنیا کے یہ ساز و سامان کم ہے۔ اور ان کم کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ جو کم چیز ہے، قلیل ہے، تھوڑے مقدار میں ہے، ان کے تعلق سے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو نعمتیں، جو چیزیں آپ کے پاس دنیا کی ہیں، یہ نعمتیں اللہ رب العزت کی اتنی ہیں کہ تم گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کرتے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو دنیا کی ہے، اللہ رب العزت نے اسے قلیل فرمایا، کم فرمایا۔ جب محبوب اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف بیان کرنا ہوا، جب آپ کی مدحت بیان کرنی ہوئی، یہاں تو دنیا کی چیز کو، کائنات کی چیز کو کم فرما رہا ہے، لیکن مدحت سرکار بیان کرنا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ کے تو اخلاق بہت بلند ہے، آپ کے اخلاق بہت بڑے ہیں، عظمت والے ہیں۔ حضرات گرامی، حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنا ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا بلند ہے۔ جہاں آپ کے علم کو بیان کرنا ہوا، پروردگار عالم فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو سکھا دیا، اور یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ یہ علم آپ
کا علم کے تعلق سے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ آپ کا علم بڑا ہے، آپ کے عمل اخلاق کے تعلق سے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے ہیں۔ ذرا قربان جاؤ، ہم ایسے نبی کی امت ہیں جن کا اخلاق سب سے بڑا ہے، جن کا علم سب سے زیادہ ہے۔ آزاد گرامی، آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو کو دیکھتے جائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدق میں، سچائی میں کتنے اتم ہے، کتنے مکمل ہے۔ دیگر انبیاء کرام کو کچھ وصف میں، کسی ایک وصف میں بھی اتم کامل نظر آتے تھے، لیکن ہمارے آقا کریم کی وہ ذات ہے جس میں تمام حسن، تمام خوبیاں آپ کو مکمل نظر آئے گی۔ آپ سچائی کو دیکھ لیں، ابھی اعلان نبوت سے پہلے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن وہی جو کفار مشرکین ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے ہیں، حضور نے اپنے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے، وہ سب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہہ رہے ہیں، صادق کہہ رہے ہیں، سچا کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی کے پاس کہتے ہیں، کیا میں تم کو یہ خبر دوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو آپ سچ مانو گے؟ تمام کہنے لگے ہاں ہاں ہم سچ مانیں گے۔ وہ عرب کے روسا، وہ عرب کے سردار، بڑے بڑے سردار کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو سچ مانیں گے، آپ کو سچا جانیں گے، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آزاد گرامی، دیکھیں کہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق امین کے لفظ پر جانتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے امین جو ہے امانت دار، آپ کو ایسا امین جانتے ہیں جب آپ اعلان نبوت کے بعد بھی ہجرت کے وقت آپ دیکھیں کہ وہ جو کفار آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کفار آپ کے دشمن ہیں اور آپ پر آپ کے قتل کی پلان بنا چکے ہیں، تمام قبیلے کے ایک ایک فرد کو جمع کر چکے ہیں کہ آج پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی کافروں کی امانتیں بھی ہیں جو آپ کے قتل کے درپیش ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے دین کو بڑھنے نہ دیا جائے، نصف و نابود کر دیا جائے۔ انہی کافروں کی امانتیں بھی آپ کے پاس ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کوئی دشمن کا چیز ہمارے پاس ہو اور وہ ہمیں قتل کرنا چاہے، کیا ہم اس کی امانتیں دے دیں یا کسی کو سونپ دیں گے کہ اس کا سامان ہی ہمارے پاس اسے دے دینا؟ لیکن قربان جو ہمارے صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ہجرت کی رات ہیں، حکم خداوندی ہو گیا ہے کہ اے محبوب آپ ہجرت کر جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ ہجرت کے لیے نکل چکے ہیں۔ ہجرت پر نکلنے سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے علی، یہ فلاں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں کافروں کی امانت ہمارے پاس ہے، تم یہ امانت لے لو اور یہاں پہ میرے در پہ، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ یہ امانتیں جو کافر ہمارے خون کے پیاسے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، وہ امانتوں کو لے لو۔ اے علی، بستر رسول پر آج سو جاؤ اور کل تم صبح اٹھ کر فلاں کی امانتیں دے کر آپ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر جانا۔ ذرا دیکھیں ایسا امین کہاں ہے جہاں میں دیکھا ہے کہ جو قتل کرنے کے در پہ ہیں ان کی امانتوں کو سونپ کر جا رہا ہے کسی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ اکبر، آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہربان ہیں، ایسے رؤوف و رحیم ہیں، ہر ایک آپ سے محبت کرتا ہے، کیا بڑا، کیا بوڑھا، کیا جوان، بچے۔ آپ ذرا حضرت زید بن حارثہ کے واقعہ کو سماعت فرمائیں کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، یہ زید کون ہیں؟ زید بن حارثہ کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت زید جو اپنے ننیحال جا رہے تھے، راستے میں قبیلے بنو قین آپ کے قافلے کو لوٹ لیتی ہے اور حضرت زید کو غلام بنا لیتی ہے، غلام بنا کر آ کر مکہ مکرمہ میں بیچ دیتی ہے، قبیلہ بیچ دیتا ہے، وہ
حضرت ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی یا آپ کے چچا کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کے چچا یا بھائی جو ہیں حضرت ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت زید کو خرید لیتے ہیں، اور زید کو خرید کر ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک بچے کو خرید کر غلام بنا کر بیچا گیا ہے، کہاں؟ مکے میں بیچا گیا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے بعد ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زید بن حارثہ کو دے دیتے ہیں۔ زید بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیتے ہیں، تحفہ دے دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد، کئی سالوں کے بعد ان کے شہر سے ان کے قبیلے والے آتے ہیں، آ کر حج کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زید یہاں پہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ وہ قافلے، وہ جو حج کرنے والے جا کر بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جو زید ہے، حارثہ سے کہتے ہیں تمہارا بیٹا جو زید ہے، وہ زید مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ کے پاس ہے۔ تو حضرت زید کے والد بہت خوش ہوئے اور موٹی رقم لے کر، زیادہ رقم لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہ میں پہنچے کہ اپنے بیٹے کو آزاد کرا دیں۔ جب آتے ہیں تو حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کے اخلاق تو بہت بلند ہے، آپ کے اخلاق کے چرچے ہیں، آپ ایک ہم پر بھی رحم کیجئے کہ اپنے جو میرا بیٹا آپ کے پاس ہے اسے یہ فدیہ لے کر، موٹی رقم لے کر آزاد کر دیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زید بن حارثہ تمہارا بیٹا ہے تو تم اسے لے جاؤ، بغیر قیمت کے ہم اسے آزاد کر دیں گے، بغیر قیمت کے ہم تمہیں دے دیں گے، تمہارا بیٹا ہے تم لے جاؤ، لیکن اگر یہ نہ جانا چاہے تو ہم جبرن نہیں کریں گے۔ حضرت زید کو بلایا گیا۔ حضرت زید جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں والد کو، چچا کو دیکھتے ہیں تو محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے کے بعد حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زید یہ تمہارے باپ، تمہارے چچا تمہیں لینے آئے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے در کو چھوڑ کر نہ جاؤں گا، یا رسول اللہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے چچا ہیں، ان سے زیادہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، ہم نے آپ میں وہ دیکھ لیا ہے، اب اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اتنی محبت حضرت زید بن حارثہ کر رہے ہیں۔ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید رہ گئے اور ان کے باپ ان کے چچا خوش ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذات ذرا دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام کی رحمتیں، ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا اندازہ اپنے اوپر کریں کہ ہمارے آقا کریم کتنا رحم ہم پر فرماتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو آپ کی نافرمانی کرتی، آج ہم بھی دیکھتے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کریں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نافرمانی کرتے جا رہی تھی اور چیلنج کر دیا کہ اپنے خدا سے کہیے کہ وہ عذاب بھیج دے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیا مولا تو عذاب بھیج دے، تو اپنا عذاب بھیج دے، ان کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، ان کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی اور ایسا ہی عذاب آیا کہ روئے زمین پر کوئی کافر نہ بچا۔
جو کشتی میں تھے وہ سارے بچ گئے اور کوئی کافر دنیا میں بچا نہیں. لیکن اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ملاحظہ فرمائے کہ طائف کی سرزمین ہے, طائف کی سرزمین ہے. وہ کون نبی ہے جو نبیوں کا نبی ہے, رسولوں کا رسول ہے, محبوب رب خدا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سب کو پر رحمت فرما رہا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف تبلیغ فرما رہا ہے. دین کی تبلیغ کرتے ہوئے جب طائف کی سرزمین پر گئے ہیں تو طائف کی سرزمین پر آپ کے تبلیغ کا جواب اینٹوں پتھر سے دیا گیا. آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. اللہ اکبر, وہ محبوب خدا ہے جو تبلیغ کر رہا ہے, راستے میں چل رہا ہے. لوگ آپ طائف کے لوگ آپ پر پتھر برسا رہے ہیں, حتیٰ کہ طرف پتھر برسایا گیا کہ آپ کی جوتیاں لہو لہان ہو گئی. کرم قربان جائیے اپنے اس رسول رحمت, رسول انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہاں پہ عذاب کے فرشتے آ چکے ہیں. حبیبی یا رسول اللہ, اے محبوب رب العالمین, آپ سے پہ اشارہ کر دے, آپ سے پہ دعائیں کر دے, آپ سے پہ اشارہ کر دے, حکم کر دے. پہاڑوں کو ان دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان کے درمیان ان کافروں کو پیس دیا جائے, حکم کر دے, عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے. لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں, ان پر عذاب نہیں, ان پر تو ہم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں, ہم تمام عالم کے لیے تو رحمت بنا کر آئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اولاد میں سے, ان کے سل میں سے ایمان والا, کلمہ پڑھنے والا پیدا فرمائے گا. آپ ذرا محبوب اشرف نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ملاحظہ فرمائے, کس قدر مہربان, کس قدر رؤوف و رحیم ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے حصہ عطا فرمائے. ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.